قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کی نظر سے آج ہم جھانکیں گے اپنے اپنے گریبان میں۔ پاکستان کے 70 سال پورے ہو گئے ہیں۔ 70واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں۔ پوری قوم کو مبارک ہو کہ پاکستان 70 سال سے آزاد ہے۔ یوں تو ہر سال ہم پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں، مگر آج کے دن اپنا اپنا گریبان میں ہم نے سوچا ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر 70 سالہ سیاست کی، سیاسی تاریخ کی، اور خاص کر اس مسلم لیگ کی جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان دیا۔ مسلم لیگ بہت سے دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ ان 70 سال کے دوران اس کے بہت سے ٹکڑے ہوئے، اس کا نام استعمال کیا گیا، صحیح بھی اور غلط بھی، اور تو اور اس بنیادی سیاسی فورم کا استعمال فوجی آمروں نے بھی کیا، اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مسلم لیگ کا نام اس طریقے سے استعمال کیا کہ لوگ یہ دھوکہ کھاتے رہے کہ شاید یہ قائد اعظم محمد علی جناح والی مسلم لیگ ہے۔ ہم بات کریں گے پاکستان میں نظریاتی سیاست کی اور اس 70 سال کے دوران مسلم لیگ کے سیاسی کردار کی۔ اس مسلم لیگ کا شجرہ نسب جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دن نظریاتی سیاست اور مسلم لیگ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں ایک بہترین پروفیسر اور مہمان ملے ہیں، اور ہماری دعوت پہ انہوں نے آج خاص طور پہ اپنا گریبان کے اس خصوصی پروگرام میں شرکت کے لیے ہمیں بری ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد، 40 سال سے زائد پڑھانے کا، تدریس کا تجربہ ہے، تحقیق کا تجربہ ہے۔ مسلم لیگ کے اوپر 5 کتابیں لکھی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح پر 30 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ سابق ڈائریکٹر اور پروفیسر ہیں قائد اعظم چیئر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ قائد اعظم یونیورسٹی کے۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد سے ہم بات کریں گے پاکستان کے 70 سال کی مسلم لیگ کی اور پھر پاکستان کی نظریاتی سیاست کی تاریخ کی۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ آج پاکستان اپنا 70واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ آپ تو پاکستان سے بڑے ہیں، 75 سال آپ کی عمر ہے، 1942 میں آپ پیدا ہوئے، تو پاکستان کے اس سیاسی سفر کو اور خاص کر مسلم لیگ کے سیاسی سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو لوگ مسلم لیگ کے لیڈر ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا وہ صحیح معنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو اس یوم آزادی کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے محسنین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، خاص طور قائد اعظم ان کے ساتھیوں کا، کہ جن کی کاوشوں سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نظریاتی سیاست اور مسلم لیگ کے حوالے سے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ ان 70 سالوں میں بہت سے ادوار سے گزری ہے، جس میں ڈکٹیٹرشپ کا بھی دور ہے اور جو ڈیموکریٹک پیریڈ کا بھی دور ہے، تو اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں، لیکن وہ نظریاتی طور پر جو ہم ارلی پیریڈ میں دیکھتے ہیں 50s میں جو ہے، جو وہ اس بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈکلائن پیدا ہوا ہے۔ یہ جو فوجی آمر آتے رہے، پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق، پھر جنرل مشرف، یہ سب مسلم لیگ کے نام کو جو استعمال کرتے رہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک تضاد نہیں فوجی آمر کے لیے کہ ایک آئینی جمہوری اسلامی مملکت کے اقتدار پہ فوج کی طاقت سے قبضہ کر کے وہ مسلم لیگ کو بناتے رہے، بگاڑتے رہے، استعمال کرتے رہے، اس پہ ایک گھوڑے کی مانند سواری کرتے رہے، گھڑ سوار کی مانند؟ تو ان کے اس مسلم لیگ کے نام کے استعمال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اس پہ کئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس کو آپ تضاد تو نہیں کہوں گا، اس کو میں کہوں ان کی مجبوری ہے کہ اس قوم پہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو جو بانی جماعت ہے اس کے نام پہ ہی آپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جواز پیدا، ڈکٹیٹرشپ کو کوئی جواز تو چاہیے نا، اور وہ جواز کہ نیو نیریٹو چلائیں گے تو ان کی دکان چمکتی نہیں ہے۔ جو ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، جو لیڈرز ہیں، انہوں نے بھی تو ایسے ہی کام کیا ہے۔ I'm sorry to کہ ہم نے انہوں نے بھی قوم کے ساتھ جو ہے
وہ ہم دھوکہ نہیں میں کہوں گا، انہوں نے وہ قوم کے ساتھ اتنی وفاداری نہیں کی ہے کہ جس چیز کا نام لے کر ووٹ لے کر وہ آئے ہیں، اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو عوام کی فلاح و بہبود کو بھول جاتے ہیں۔ روٹی مکان کا کپڑا نعرہ بھی ہم لگاتے رہے ہیں، لیکن عوام کو ہم نے محروم رکھا ہے۔ یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ جس پارٹی نے یہ ملک بنایا وہ پارٹی نہ تو آئین دے سکی اس ملک کو، اور نہ ہی وہ نظریہ کہ جو دوسری پارٹیوں نے نئے نام سے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین دیا، اور آج اگر کوئی صحیح معنوں میں نوجوانوں کے ذریعے تبدیلی کی بات کر رہی ہے تو کہا جاتا ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ تو اب مسلم لیگ کا جو سحر تھا، جو مت تھا، کیا وہ ٹوٹ چکا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہی گیو 73 کانسٹیٹیوشن، لیکن وہ انہوں نے 67 میں پاکستان پیپلز پارٹی بنائی ہے جسٹ ٹو بلڈ اپ اے نیو نیریٹو۔ اگر بھٹو صاحب کی اپنی ٹریننگ دیکھیں نا، ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، ہی نرشڈ ان دی لیپ آف مسلم لیگ۔ اچھا، کیا پاکستان میں اب نظریاتی سیاست کا مستقبل ہے؟ بالکل ہے، بالکل، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نظریات کے نام پہ ہم کنفیوزڈ ہیں کہ کیا ایک مذہبی نظریہ ہونا چاہیے یا ایک سیکولر ہونا چاہیے یا دونوں کا مکس ہونا چاہیے، اور کس حد تک ہمیں اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ میرے خیال میں جو لبرل مائنڈڈ جو ہے طبقہ، اس کو نظریات اور یہ جسے بھٹو صاحب نے دیکھو نا، اسلام، ڈیموکریسی اینڈ سوشلزم، انہوں نے اس کو کنفائن کیا تھا۔ یہ مور اور لیس جو ہے انہی چیزوں کو اس کا نام دیا ہے، تو اس لیے پورے معاشرے کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور خالی مذہبی پہلو کو نہیں، دوسرے پہلو کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ تو یہ دیکھیں، یہ تو ایک آج کی بات ہے نا، 70 سال تو ہمارے، ہم ہسٹورینز ہیں، ہزاروں سال کی ہسٹری میں پڑھاتے ہیں۔ آپ مسلم ہسٹری کو دیکھیں کہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ یہ ارلی خلافت راشدہ سے لے کر جتنے آپ بنو امیہ لے لیں، بنو عباس لے لیں، یہاں کے سلاطین لے لیں، مغلز لے لیں، دے ور لبرل رولرز، یہ کوئی مولوی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جو اسٹرکچر بلڈ اپ کیا ہے وہ اسلام اور یہاں کے لوکل روایات کو ملا کر اسٹرکچر بلڈ اپ کیا ہے۔ قاضی سسٹم اسلام کا ہی تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مولوی کا رول اوپر نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ وہ ود دی پیسج آف ٹائم وہ رول جو ہے اس کا نیچے آ گیا امنگس دی گریٹ لیڈرز، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مگر آج کل کی جو سیاسی قیادت ہے، جو سیاستدان ہیں، کیا وہ اس ملک کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو وہ فکری قیادت اور فکری سوچ دے سکے ہیں کہ جس میں ان تمام سوالوں کا جواب موجود ہو، نظریات کے حوالے سے خاص کر؟ میرے خیال میں دیکھو جی، اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی بھی جو گروہ ہوا ہے، یا تحریک انصاف جو ہے؟ ہاں، یا طریقے صاحب، یہ تیسرا بھی ابھی فیکٹر ہے، تینوں کا جو گروہ ایز اے پارٹی میں ہوا ہے ہمارا، تینوں پارٹیز کا، ان تینوں میں نظریاتی کمپوننٹ از دیئر۔ اچھا، یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر خاندانوں کا قبضہ بھی ہو چکا ہے، اور خاص کر ان سیاسی جماعتوں کی جڑیں جو ہیں نوجوانوں میں نہیں ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یونین کی سرگرمیوں پر پابندی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں جمہوری عمل، جمہوری اداروں اور سیاسی جماعتوں کا مستقبل کوئی تابناک نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو ملک قوم کا، اصل قوم کی بات ہوتی ہے، قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے، نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ وہ بہت نوجوان، آپ ٹھیک ہے یونین کونسل پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ پولیٹیسائز ہو گئی اس لیے، لیکن پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، یا پارٹیز جو ہے، پارٹیز کو ڈیموکریٹک فنکشننگ ہونی چاہیے ہر پارٹی کی، جو کہ، اور اس کو جو وراثت والا معاملہ ہے وہ اگر وراثت ہونی بھی چاہیے، اٹ شوڈ بی ود دی کنسینٹ آف دی کاؤنسل آف دیٹ پارٹی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو لیڈر ہے مرنے والا ایک وصیت چھوڑ گیا ہے میرے بعد یہ حکمران بنے گا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ دس از رانگ۔ اور ایک پارٹی، ایک فیملی کا قبضہ جو ہے ہمارے، کیوں؟ قائد اعظم ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، بانی پاکستان ہے، فادر آف دی نیشن ہے۔ آپ دیکھیں ان کے بعد ان کی ڈیتھ جو ہوتی ہے 11 ستمبر 1948 کو، ان کے بعد ان کی بہن زندہ رہی ہے، لیکن جب بہن کو اپروچ کیا گیا تو بہن نے انکار کر دیا کہ نہیں، بھائی نے منع کیا تھا کہ آپ نے ہیڈ نہیں بننا ہے اس کا، کیوں؟ وی آر اگینسٹ ڈائناسٹک پالیٹکس۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ کچھ یہ بھی ہے، اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارا جو سوشل ڈکلائن ہے،
खाली इधर का नहीं है, इंडिया में भी ऐसे ही है। सो वहाँ भी आप देखें नेहरू के बाद उसकी फैमिली डोमिनेट रही है। उसकी पार्टी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका भी डायनास्टिक की बात की है ना आपने, लेकिन पार्टी की मंजूरी से वो डायनास्टिक ट्रेंड तो रहा है कि लोगों के अंदर भी फीलिंग पैदा डिक्लाइन हुआ है, लोगों की एजुकेशन नहीं की जाती है, वो भी चाहते हैं कि फैमिली के वो ही वोट करें, ये भी है। आप देखो ना जैसा बिलावल भुट्टो है कि जो लोग पाकिस्तान के लोग हैं वो चाहते हैं बेनज़ीर और भुट्टो की इस फैमिली को वोट करें। हमने एजुकेशन नहीं किया है, क्यों पार्टी का रोल कम कर दिया हमने, पार्टी को ग्रास रूट लेवल से हम उठा कर नहीं लाते हैं। फिर आप देखें ये MNA MPs की जो टिकट तकसीम होते हैं, वो आप देखें पैसे की बांट होती है, फलां होती है, फलां होती है। ये नहीं जो कायदे से मुस्लिम लीग के टाइम में होता था कि वो ये था कि ग्रास रूट लेवल से 3-4 नाम भेजे जाएं सेंटर को, उसमें से लीडर सेलेक्ट करें उसमें। मगर सियासी जमातों के अंदर ये जो नया रुझान है मोरसी सियासत का, इसकी वजह ये नहीं है कि हमारे मुल्क में तो जिस तरह सियासी जमातें बनती रही हैं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पैसों की तकसीम के ज़रिए जमातें बनाती रही हैं, जाली सियासी जमातें मुस्लिम लीग भी बनाती रही, IGI जिस तरह बनाई गई 1990 में पैसों की तकसीम की, फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा, SI पे इल्ज़ाम लगा, तो इसका रद्द-ए-अमल के तौर पे पार्टीज़ फिर अपनी ख़ानदान के लोगों पर ही एतबार कर सकती हैं, दूर बाहर के लोगों पर तो नहीं। तो आप नहीं समझते कि सियासी जमातों के अंदर ये जो नया रुझान है इसके ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट भी रही है और फ़ौज भी रही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिश आप रही है कि इसमें उनका जिम्मेदार वो ट्रस्ट इसके अलावा नहीं करते थे किसी को। इसलिए फिर दूसरा ये है कि वो इसलिए उनके अंदर कुछ गड़बड़ होती है ना कि दे आर लूटिंग द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, और वो चंद एक लूटर्स और आ जाएं तो ठीक है, वरना आवाम तक वो नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो आप समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट भी इस मामले पे खामोश इसलिए होती है कि ख़ानदानों के साथ भाव-ताव करना आसान होता है बनिस्बत एक मजबूत सियासी जमात के? वो इसलिए है कि सारे लोग जो जितने भी हैं ना, वो उनका जो टॉप क्लास बंदा है ना, आप देखिए, आई एम सॉरी टू नेम, आप फौज में देख लें, सिविल में देख लें, एक फेडरल सेक्रेटरी रिटायर होता है, एक जर्नल रिटायर होता है, अगर जो फेवरेट बंदा है उसके लिए एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे, हालांकि उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है? तो इस तरह विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, लेकिन ये गलत बात है। और फिर अपने बच्चे जो हैं उन बच्चों को वो टॉप हायरार्की में लेके आएंगे, हालांकि उन बच्चों को कोई काम नहीं करना आता है, हैं जी, सिंपल ग्रेजुएट होंगे। हालांकि एक देखें, आप इस्लाम को तो छोड़ दें, इस्लाम में तो ऐसा, आप ब्रिटिश को ले लें, आप देखें चर्चिल है, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बना है, लेकिन उसकी ग्रूमिंग जो पहले इनिशियल ईयर्स हैं, ही सर्व्ड इन द आर्मी और फाटा में 80s 90s में कई साल उसने काम किया है, उनको ग्रूम किया गया है। हमारे यहाँ ये ग्रूमिंग बड़े लोग जो अपने बच्चों को नहीं करते हैं, हमारे बादशाह लोग जो है ना, अब देखें हुमायूं था, उसने बच्चे को 14 साल की उम्र में जब बादशाह बन गया, उसकी ग्रूमिंग बैरम खान के थ्रू पहले ही शुरू कर दी थी। आप ये कह रहे हैं कि हुक्मरान चाहे अस्करी हों चाहे सियासी हों, दोनों के मफादात कई मौक़ों पे मुश्तरका हो जाते हैं और इस वजह से नज़रियाती सियासत नहीं रहती। इसलिए बात तो नज़रियात की वो करते हैं, क्योंकि लोगों ने उसका साथ नहीं देना। जी वो कहते हैं यार, लोगों से वोट भी तो कैच करना है ना, ठीक है ना, जो कि उनका डबल स्टैंडर्ड शो करता है। प्रोफेसर साहब, हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में और हम आगे मज़ीद भी बात करते हैं। ये हम जहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, लोक विरसा, इस्लामाबाद में, और यहाँ पे तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सी तस्वीर हैं और स्टैचूज़ हैं जो हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद भी हैं और हम इनसे भी जानेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत की, मुस्लिम लीग की तारीख की, और वक्फे के बाद हम जानना चाहेंगे कि जो आजकल की वेलकम बैक। अपना गिरबान में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद। 40 साल से ज़ायद तदरीस का तजुर्बा, तहकीक का तजुर्बा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ऊपर 30 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। मुस्लिम लीग के हवाले से 5 किताबें इनकी सामने आ चुकी हैं। प्रोफेसर साहब से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत, और 70 साल जो पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो चुके हैं, उनमें मुस्लिम लीग अब किस सिमत में जारी हैं, क्या मुस्तकबिल है? डॉक्टर साहब, बात अगर करें आज की मुस्लिम लीग की या मुस्लिम लीगों की, जी जी,
تو ان میں سے کیا سمجھتے ہیں کوئی ایک ایسی مسلم لیگ ہے جو صحیح معنوں میں شجرے کے مطابق قائد اعظم کی وارث مسلم لیگ ہو سکتی ہے؟ دیکھو جی، اگر اس میں دیکھا جائے تو وہ تو چونکہ اتنا ڈفرینٹ پیریڈ گزرا ہے کہ شجرا جو آپ نے سوال مشکل کیا ہے یہ مشکل ہے، لیکن اس طرح ہر بندے نے اپنی پارٹی بنائی. لیکن اگر ووٹرز کے حوالے سے آپ لیں ووٹرز ٹرن، تو وہ ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ ہر دور میں، چاہے ملٹری دور ہے چاہے دوسرا ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ پاور میں رہی ہے یا مین اپوزیشن رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آج کی مسلم لیگوں کا ہم جائزہ لیں، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، جنرل مشرف صاحب کی ایک مسلم لیگ ہے، ایک شیخ رشید صاحب کی عوامی مسلم لیگ ہے، کیا یہ وارث ہیں ان فریڈم فائٹرز کے، ان مسلم لیگیوں کے جنہوں نے پاکستان بنایا؟ جو جی کلیم تو سارے کرتے ہیں، اس میں وہ ہم کسی کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے اس کا کوئی ہم قدغن لگائیں. باقی کہاں تک رول ہے، کن کی کہاں تک اوپینین ہے، وہ اس کے حساب سے عوام کے دو پیمانے ہیں. ایک تو آئیڈیولوجیکل ہے، ایک عوام کے ووٹرز کا ٹرن ہے. ٹھیک ہے، وہ جس پارٹی کو پاور میں وہ دیتے میجورٹی میں ووٹ دیتے ہیں وہ پاور میں آ جاتی ہے. جو چھوٹی لیول پہ ہوتی ہیں ان کو پاور نہیں ملتی ہے. جو پارٹی پاورز میں آتی ہیں، جو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ پچھلے جو 20-25 سال کے ایریے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی پاورز میں آتے رہے ہیں. اور ابھی عمران تحریک انصاف ایک نئی پارٹی جو ہے وہ پاور میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور صوبے میں بھی ہے، اور صوبے میں بھی ہے، اور ایک صوبہ جو ہے ان کی حکومت بھی ہے. تو اس طرح یہ ہم آئیڈیالوجیکلی تو ہم ساری پارٹیز جو ہیں وہ کوئی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہے. فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کئی بار کہا کہ آپ ایک ماتحت ہیں اور آپ کو سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور وہ آئینی طور پہ حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گے. آج جو نواز شریف صاحب بار بار یہ شکایت کر رہے ہیں سر عام برملا کہ ان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوج کے ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں یا کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں؟ اصل میں بعض ہم اوور سیپ کر جاتے ہیں کہ اگر جہاں اداروں کو یہ شکایت پیدا ہو جائے کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل فورم میں ہمیں ملائن کر رہے ہیں، کہ ایگزیکٹو آرمی کو ملائن کر رہے ہیں، آرمی اگر ان کو ملائن، تو یہ دس از رانگ. یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے. تو اس میں جب یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ڈان لیگس، یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، یہ اس لیے انٹرنیشنل لیول پہ ہم اوور سٹیپ کرتے ہیں اس میں. تو وہ ہمیں ہر ادارے کو اپنی لمٹ کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، چاہے وہ آرمی ہو چاہے ایگزیکٹو ہو. پرائم منسٹر کو جو ہے بڑی ڈیلیکیٹ پوزیشن ہے، اس کو سب اداروں سے بریفنگ لے کر جو ہے اپنی تقریر کو تیار کرنا چاہیے. تاریخ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو آئندہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی تاریخی غلطیاں ہم سے ہوئی جس کا ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے؟ وہ یہی آپ نے بتایا نا کہ ہم نے ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیا ہے، اور اس کو جو ہمارے 4 مارشل لاز آتے رہے ہیں اسے اس میں ڈیموکریسی فنکشننگ میں کافی ہو رہا ہے. اور پھر ہم اس طرح کی اور بھی غلام محمد ہے، اسکندر مرزا ہے. تو یہ جو اتھارٹیرین ہے، ڈکٹیٹرشپ جو ہے، ون مین رول ہے، دیٹ از اگینسٹ دی اسپرٹ آف دی کنٹری، اور اسلام کے بھی خلاف ہے. اسلام بھی کہتا ہے کہ مشورے سے حکومت کرو. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ہم آج پاکستان کا 70 سالہ یوم آزادی منا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ کی، مسلم لیگ کی اور نظریاتی سیاست کی. ایک چھوٹی سی بریک. 75 سالہ تاریخ دان سے ڈاکٹر ریاض احمد. ڈاکٹر صاحب میں نے کوئی غلط تو نہیں کہہ دیا؟ پاکستان سے تو بڑے ہی ہیں. بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت چھوٹے ہوں گے، ظاہری بات ہے. جب جی 5 سال کے تھا، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب ماضی کی تاریخوں کی ہم نے بات کی وقفے سے پہلے کہ جس کے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے آج ہماری نسلوں کو. آپ کو اگر میں ڈائریکٹ سوال ایک پوچھوں کہ کیا یہ ایک بڑی غلطی نہیں تھی کہ جو ماضی میں بھٹو کو پھانسی دی گئی اور جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد جو جس طریقے سے سازشیں ہوتی رہی سیاسی حکومتوں کے خلاف، ان کے مرتکب افراد کو ہم سزائیں نہیں دے سکے، اور جنرل مشرف کا آج جو ہم ٹرائل کرنے میں ناکام ہیں، کیا اس کا ہمیں آئندہ نسلوں کو بھگتنا پڑے گا ہماری؟ اور کیا یہ غلطی ہے کہ ہم جنرل مشرف جیسے شخص کا ٹرائل نہیں کر پا رہے، فوجی عامر کا، یا پھر ہم نے بھٹو کے جو عدالتی قتل ہوا تھا اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکے؟
اگر جوڈیشری اگر انفلوئنس میں آتی ہے کسی بھی ڈکٹیٹر کے تو وہ اس کا فیصلہ غلط کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے بھٹو صاحب والا بھی کیس اسی نوعیت میں آتا ہے. آپ کے خیال میں تاریخ دان اس کو عدالتی قتل کے طور پہ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ہم تو یہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو کیس کی میرٹس ڈی میرٹس پہ دیکھنا پڑے گا نا. وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیوں اس کا اپیرنٹلی جو قصوری صاحب ہیں وہ کلیم کرتے ہیں میرے والد صاحب کو بھٹو صاحب نے قتل کروایا تھا، جو ابھی اسلام آباد میں سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، مطلب ابھی ہی لیوز ان اسلام آباد. تو اس طرح کے غلط بھی ہو. دنیا میں تو اس کو تاریخ دان جو ہیں وہ عدالتی قتل کہتے ہیں، اور خاص کر فوجی عامر کے دور میں، اور جسٹس نسیم حسن شاہ جو اس بینچ کا حصہ تھے وہ مرنے سے پہلے کہہ گئے کہ ہم پہ دباؤ. کہ اپنی اپنی ویو ہے. میں ایز اے ہسٹورین میں میرا ویو علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمٹ. میں نے قائد اعظم سے لرن کیا ہے، میں نے قائد اعظم سے بہت سیکھا ہے کہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جو کہ میری لمٹ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ کورٹ کا پروسیجر اور ہے. کورٹ کے پروسیجر کو ٹرائل کا جو ٹرائل ہوا ہے وہ اس کا جو جس نے ایلیگیشن لگائی ہے وہ کہہ رہا ہم ثابت کیا ہے. اب میں اس پہ فیلڈ ایکسپرٹ نہیں ہوں. پر نہیں، مگر آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے نوجوانوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. جی بالکل صحیح پڑھائی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں جو تاریخ ہمارے نوجوانوں کو پڑھائی جا رہی ہے وہ درست ہے یا اس سے بہتر ہو سکتی؟ نہیں، اس سے بہتر ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ تاریخ جو ہے میں نے خود بھی کافی اس میں کافی کریکشن کی ہے. ابھی بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹیں غلط ہیں، آئیڈیاز غلط ہیں یا ان کی پرسیپشن غلط ہے. یہ تو ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں جب حکومتیں ہماری، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، ملٹری ہو یا سول ہو، حکومتی ہماری جو دے آر ناٹ اوور آل ناٹ ان فیور آف ایجوکیٹڈ پیپل، چاہے سولین ہو چاہے فوجی ہوں. یہ اوور آل جو ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن کو ہائی پلیس نہیں دیتے ہیں. قائد اعظم بانی پاکستان ہے، وہ ایجوکیشن کو ہائی پلیس دیتا تھا. اس لیے کیونکہ ایجوکیشن کو آپ ایجوکیٹرز کو آگے لے کے آئیں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے تو آگے بڑھیں گے. چلیں، کیونکہ آپ تحقیق سے بھی منسلک رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، بڑی بڑی قائد اعظم یونیورسٹی بھی، ابھی بھی جو ہے الخیر یونیورسٹی میں آپ پروفیسر ہیں. کیا ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں تحقیق کی آزادی ہے یا کچھ ایسے موضوعات ہیں جو نو گو ایریا ہیں، جو ریڈ لائنز ہیں، جن پہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے؟ میرے ساتھ ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا ہے. آپ ان ایریاز کی طرف گئے ہی نہیں؟ نہیں، میں قائد اعظم پہ میں نے کام کیا ہے، مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا. تو پری پارٹیشن آپ کی تحقیق رہی ہے. زیادہ وہی رہی. پاکستان بننے کے بعد کی جو تاریخ ہے، جنرل ضیاء الحق کی، بھٹو کی پھانسی کی، جنرل مشرف کے بغاوت کی، مارشل لاء کی، کیا ان موضوعات پہ ریسرچ کی اجازت ہے ہماری یونیورسٹی؟ نہیں، سب کچھ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں نا، اگلی بات اجازت ہے. لوگوں میں پوٹینشل کی دن بدن کمی ہو رہی ہے، اور پھر اور جو پرائمری سورسز ہے اس تک ایکسیس کم ہو رہی ہے. اب مثلا آپ دیکھیں، ایک تو ہماری آپس میں جھگڑا ہے نا، دوسرا جھگڑا جو ہے وہ ہمارا جو فورن پاور انفلوئنس ہے ہمارے اندر. جس طرح ریمنڈ ڈیوس کی کتاب آئی ہے ابھی، دی کنٹریکٹر، اس میں امریکن انفلوئنس بہت زیادہ ہے، سول پر بھی ہے، بعض جگہ آرمی پر بھی ہے. تو اس طرح کی اس سے تاریخ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا، بیک ٹو سیاسی اور نظریاتی سیاست کے بارے میں اگر بات کریں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یونین کی تربیت نہیں ہونی چاہیے نوجوانوں کو؟ بالکل ہونی چاہیے، لیکن ان کی آبجیکٹیوٹی پہ ہونا چاہیے کہ یونین آپ اف دے آر بیکڈ بائی سم پولیٹیکل پارٹیز اٹ شوڈ ناٹ بی. اگر یونین از ورکنگ فار دی ویلفیئر آف دی اسٹوڈنٹس، جس طرح فارن کنٹری میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بک شاپ کھولتے ہیں، اپنے ٹک شاپ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، شرٹس بناتے ہیں، یہ اس طرح کا اگر ایکٹیویٹی ہو تو ٹھیک ہے. ہمارے ہاں وہ کوئی اسپانسر نہیں کرتا. تو قومی معاملات کے اوپر بحث مباحثہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ٹک شاپ کی کیا ہوا؟ نہیں، قومی معاملات میں ڈبیٹس جو ہے وہ یونین کرواتی ہے نا، وہ چونکہ اور وہ ڈبیٹ یونین کو کوئی فنڈ ہی نہیں یہاں دیتا ہے. اور اس لیے نوجوان سیاسی قیادت کو موقع نہیں مل رہا تربیت کا اور لیڈرشپ لینے کا. ہاں، یہ اصل میں یہی مسئلہ ہے نا. کوئی وزڈم والی کوئی جو نہ پولیٹیکل لیڈر میں وزڈم والے بہت کم لوگ رہے ہیں، نہ اور فوجیوں میں. خاندانی سیاست بھی ایک وجہ ہے کہ خاندانوں کا کنٹرول ہے تو نوجوانوں کو اجازت جی، یہ دس ون آف دی ریزنس ہے.
अदरवाइज उनका विजन ही नहीं मेरे को। अच्छा, आखिर में एक और जो एक तज़ाद है हमारी सियासत के अंदर, वो है मज़हब और सियासत का जो ताल्लुक़ है, हमने जोड़ा है। 11 अगस्त 1947 कायद आज़म की जो तकरीर है, उसको भी सेंसर किए जाने का इल्ज़ाम है, और उस तकरीर की क्या अहमियत है, और उस तकरीर को हम क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे? नहीं, उसका सेंसर वो तो पुरानी बात हो गई, उस वक्त हुई थी। अब ठीक है, अब सारी अवेलेबल है अब तकरीर 11 अगस्त वाली, ऐसा कोई बात है। समझते उसको फॉलो कर पा रहे हैं? नहीं, हम फॉलो नहीं कर पा रहे। कायदे ने तो कहा कि पार्लियामेंट जो है शुड बी सुप्रीम, हम सुप्रीम नहीं बनाते हैं। और मजहबी आज़ादी के हवाले से भी? मजहबी आज़ादी भी उसमें अंदर कि देखो ना, मजहबी आज़ादी हर मजहब फिरके के बंदे को आज़ादी है। अच्छा, ये बता दें कि माजी में जो फ़ौजी आमरों को हमारा मुआशरा, हुकूमतें सज़ा नहीं दे सकी, आप समझते हैं कि वो एक गलती थी? नहीं, वो तो गलती है, अभी भी है गलती, ऐसी बात नहीं है कि जो सज़ा जिन्होंने गलत काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फौजी आमिर हो चाहे सियासतदान हो। इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड इक्वली। और जनरल मुशर्रफ को भी वापस आके सामना बिल्कुल भी लॉ उस पर भी अप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से अब नाअहल करार दिया गया है, आप समझते हैं कि ये प्योर कानूनी मसला है, या अभी भी कुछ जो मुबैना तौर पे इस्टेब्लिशमेंट का असरअंदाज होने के इल्ज़ामात हैं, वो अभी भी उनमें कुछ हकीकत हो सकती है? 2007 ऑनवर्ड जो जुडिशरी आई है ना, इफ्तिखार चौधरी से ऑनवर्ड, इसमें इंडिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। जो JIT के अंदर ISI और MI के नुमाइंदों को बिठाया गया, फ़ौज को बीच में मुलव्वस किया गया, ये मामला ठीक था? ये देखो ना, ये मामला इसलिए होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ये बताएं, क्या कराची में रेंजेस के बगैर अमन हो सकता है? हमारे इंटेलिजेंस इदारे सही काम कर रहे हैं, इसलिए मजबूर होकर वो ISI और MI की तरफ जाना पड़ता है। मजबूर हो के कानून और आइन से हट के भी? मजबूर होकर किया है ये काम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज अहमद साहब, आपने अपना गिरबान को वक्त दिया। एक तारीखदान की नज़र से हमने अपने माजी के गिरबान में झांकने की कोशिश की, और ये जानने की कोशिश की कि आज पाकिस्तान में सियासी नज़रियाती सियासत कितनी है, और जो मुस्लिम लीग का एक तारीख़ी किरदार था, कि आज वो कायद आज़म वाली मुस्लिम लीग मौजूद है भी या नहीं। 14 अगस्त के मौके पर एक बार फिर अपना गिरबान टीम की तरफ से पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक, और उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ पे न भी होंगे तो हमारे आने वाली नस्लें और हमारे जो लोग हैं वो यूं ही पाकिस्तान की यौम आज़ादी मनाते रहेंगे। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।